السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ چونٹیاں ہماری زمین کی سب سے پرانی اور کامیاب نسلوں میں سے ایک ہے۔ وہ 130 ملین سال سے زیادہ عرصے سے موجود ہیں اور انٹارکٹیکا کے علاوہ بر اعظم پر چونٹیوں کی 12,000 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ وہ زمین پر سب سے دلکش مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ ان کے انتہائی منظم سوشل سسٹم سے لے کر ان کی منفرد طاقت اور منفرد طرز عمل تک اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ چونٹیاں واقعی ناقابل یقین اور حیرت انگیز مخلوق ہیں۔ لہٰذا دوستو، ہمارے ساتھ آج کی ویڈیو میں ان حقائق کو ایکسپلور کریں اور اس سے پہلے ہمارے چینل ریئل نالج کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جانب سے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، اب تک چونٹیوں کی 10,000 سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ بعض چونٹیوں کی اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں۔ ایک چونٹی کی عمر تقریباً 45 سے 60 دن تک ہوتی ہے۔ دوستو، ملکہ اور عام چونٹیوں میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ملکہ چونٹیاں صرف انڈے دیتی ہیں اور چونٹیوں کی تعداد کو بڑھاتی ہیں، اور وہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی۔ دوستو، ملکہ جسامت میں کئی گنا بڑی ہوتی ہے اور باقی تمام چونٹیاں ملکہ کی خدمت گار ہوتی ہیں۔ ان کے ذمہ ملکہ کی حفاظت کرنا، خوراک پہنچانا اور گھر کی صفائی کرنا سب شامل ہوتا ہے۔ ہر کام کے لیے ایک الگ گروہ ہوتا ہے جو اپنے اپنے حصے کا کام ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر کرتے ہیں۔ دوستو، ایک دلچسپ بات یہ کہ چونٹیاں باہمی محبت اور ایثار کی عمدہ مثال ہیں۔ اگر خوراک کم پڑ جائے تو نوجوان چونٹیاں اپنے پیٹ سے خوراک نکال کر اپنی ساتھی چونٹیوں کو کھلاتی ہیں۔ ایسا اکثر جنگ کے دنوں میں ہوتا ہے۔ دوستو، چونٹیوں کی ایک بہت ہی مزاحیہ قسم نکھٹو چونٹی ہے۔ یہ مزاحیہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے حیرت انگیز قسم ہے۔ ان کی کوئی بستی نہیں ہوتی۔ انہیں آوارہ گرد، جرائم پیش اور چور طفیلی چونٹیاں جو چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دربان چونٹیوں تک کو دھوکہ دے سکتی ہیں اور چکما دے کر موقع ملتے ہی ملکہ چونٹی کی ٹانگوں یا پیٹ سے آسانی سے چمٹ جاتی ہیں۔ اب دربان چونٹی اس ملکہ سے الگ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس طرح ملکہ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بس ملکہ تک پہنچنے کے بعد اس کی عید ہو جاتی ہے۔ جیسے ملکہ کی خدمت شروع ہوتی ہے، اس نکھٹو چونٹی کی خدمت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ چونٹیوں کی بستی کے اہم حصوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں نمبر 1 کہ چونٹی اپنے وزن سے 20 سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ نمبر 2، چونٹی کے کان نہیں ہوتے۔ یہ سونگھ کر اور اپنے جسم کی مختلف حرکتوں سے دوسری چونٹیوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتی ہے۔ نمبر 3، چونٹی کے پیٹ میں 2 معدے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، بڑی چونٹیاں کوئی چیز نہیں کھا سکتی، بلکہ وہ چیزوں کا جوس پی کر خشک خوراک پھینک دیتی ہیں۔ دوستو، اگر چونٹیوں کی سلطنت اور سپر کالونی کی بات کریں تو یہ کافی دلچسپ اور حیرت زدہ ہے۔ ناظرین، 2000 تک دریافت ہونے والی چونٹیوں کی کالونیوں میں سے سب سے بڑی کالونی جاپان کے شہر ایشیکاری کے ساحل پر دیکھی گئی۔ یہ 2.5 سے 3 مربع کلومیٹر پر پھیلی کالونی تقریباً 45,000 گھروں پر مشتمل تھی۔ 2002 میں ایک حیرت انگیز تحقیق سامنے آئی۔ جنوبی یورپ میں ایک سمندر کے ساتھ 6,000 کلومیٹر لمبی ایک سپر کالونی دریافت ہوئی۔ اس دریافت نے تحقیق دانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا کہ اس کے 2 سال بعد براعظم امریکہ کے ملک میکسیکو میں بھی 900 کلومیٹر لمبی سپر کالونی دریافت ہوئی۔ دوستو، چونٹیوں کی حفاظتی اسکیم بھی کم دلچسپ نہیں ہے۔ یہ بستی کی حفاظت ہر قیمت پر کرتی ہیں۔ چونٹیوں کی ہر بستی کی اپنی الگ خوشبو ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہیں۔
چنانچہ جب کوئی اجنبی چونٹی بستی میں داخل ہو تو پکڑی جاتی ہے۔ محافظ چونٹیاں فوراً حرکت میں آتی ہیں اور باہر کی چونٹیوں کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، چونٹیوں کے سب سے بڑے دشمن پرندے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑاکا چونٹیاں بستی کے سوراخ پر الٹی لیٹ جاتی ہیں اور جیسے ہی پرندہ قریب آتا ہے اس پر خود کا تیار کردہ تیزاب فارمک ایسڈ پھینکتی ہیں۔ دوستو، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چونٹیوں کی میکسیکو، جاپان اور جنوبی یورپ کی سپر کالونیاں بالکل ایک جیسی پائی گئیں۔ ان کی تعمیر میں ایک جیسی انجینئرنگ سے کام لیا گیا تھا۔ صاف ہوا کے داخلے اور بدبودار ہوا کے نکلنے کے راستے بھی ایک جیسے تھے۔ تینوں کے نقشے بھی معمولی فرق کے ساتھ یکساں تھے۔ یقیناً کوئی تو ہے جو ان کو سکھا رہا ہے۔ ظاہر ہے اپنی 45 دن کی زندگی میں امریکہ کی چونٹیاں ایشیا، یورپ اور امریکہ کا سفر کر کے ایک دوسرے سے تو سیکھ نہیں سکتی۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ان کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کو سکھا کر بھیجتا ہے۔ دوستو، ویسے تو پچھلے 100 سال سے زیادہ عرصے سے چونٹیوں پر تحقیق جاری ہے، لیکن حال ہی میں ایک حیرت انگیز بات پتہ چلی ہے کہ چونٹیاں اپنی کالونی میں غیر ضروری فنجی کو روکنے کے لیے کئی طرح کی اینٹی بایوٹکس بناتی ہیں، جن سے انسان میں پائی جانے والی نئی بیماریوں کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ ناظرین، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب چونٹیاں بہت بلندی سے زمین پر گرتی ہیں تو فوراً سیدھی ہو کر چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ نہ تو اسے چوٹ لگتی ہے اور نہ ہی زخم آتا ہے۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کا وزن بہت کم ہوتا ہے اور دوسرا اس کا جسم گرتے وقت پیراشوٹ نما بن جاتا ہے، جس سے یہ آسانی سے زمین پر لینڈ ہو جاتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ چونٹیاں پرندوں کی ڈاکٹر بھی ہوتی ہیں؟ بہت سے پرندے چونٹیوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں۔ پرندے جن جراثیم سے بہت تنگ ہوتے ہیں یہ چونٹیاں انہیں ہلاک کر دیتی ہیں۔ وہ ایک تیزابی سپرے کرتی ہیں اور تمام جراثیموں کو مار کر انہیں تکلیف سے نجات دلا دیتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے بہت ہی دلکش، حیرت انگیز اور مزیدار سے حقائق اور معلومات چونٹیوں کے بارے میں۔ اگر آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتانا مت بھولیے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔